مسلم کمیونٹی سے اور تمام پیس لونگ پیپل سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نیکسٹ فرائیڈے کو 25 تاریخ کو یوم حجاب کے طور پر منائیں کہ تمام مساجد کے اندر اس کی اہمیت کے حوالے سے واعظ بھی ہو، تقاریر بھی ہوں اور اویئرنیس بھی کریٹ کی جائے، اور جمعے کے بعد RSS کے ایکسٹریمزم کے خلاف احتجاج بھی ہو اور دنیا کو بتایا جائے کہ RSS ایک فاسسٹ آرگنائزیشن ہے اور اس کا ابھی جو نمائندہ ہے وہ BJP کی صورت میں مودی وہاں موجود ہے۔ جب تک مودی برسر اقتدار رہے گا اس ریجن کے اندر کبھی پیس نہیں ہو سکتا۔ مائنورٹیز کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں وہاں پر، مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کو ایک اوپن ایئر پریزن کی صورت میں وہاں رکھا گیا ہے، 1 ملین سے زیادہ فورسز وہاں پر آئے روز ظلم و ستم کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بھرپور جمعے کی نماز کے بعد مساجد کے باہر احتجاج ہوگا۔ آپ وہاں مسکان ہماری بہن کے ساتھ آپ اظہار یکجہتی بھی کریں گے، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس بلانے کا جو اولین مقصد ہے وہ عزیزم فہیم کیانی صاحب نے بیان کر دیا ہے کہ RSS کے گنڈے جو ہیں ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو جبر، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بالخصوص مسکان خان اس نوجوان بہادر لڑکی، مسلمان لڑکی جس نے حجاب کے خلاف جب اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ حجاب اتار کے کالج میں جائے تو اس نے حجاب قائم رکھا اور اللہ اکبر کے نعرے لگا کر یہ واضح کر دیا کہ مسلمان مرد ہو یا خواتین ہوں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو ہم آج کی اس پریس کانفرنس میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ UK بھر کے تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، مساجد کے جو ائمہ ہیں وہ اور جو کمیونٹی لیڈر ہیں، 25 تاریخ کو جو جمعۃ المبارک آ رہا ہے اس دن یوم حجاب کے نام سے مساجد کے اندر خطابات ہوں کہ حجاب کی ویلیو کیا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں حجاب مسلمان خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے، اس پر بیان ہوگا۔ اور پھر جمعے کی نماز کے بعد جو ہے مساجد کے باہر نکل کر یوم احتجاج کے طور پہ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی ہم احتجاج کریں گے۔ اس وقت بھارت میں واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان کو میڈیا کے سامنے لا کر کے پوری دنیا میں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح وہاں کے RSS کے گنڈے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے اس سوسائٹی کے اندر، نہ صرف اس سوسائٹی کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک اضطراب پایا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی ہے اس وجہ سے، جس طرح کہ ہماری اس بہادر بہن نے موقع پر جو ہے وہ اللہ اکبر کا نام بلند کر کے ان کو جواب دیا ہے۔ تو میں اس موقع پر یہ بھی کہوں گا کہ بہادر بیٹی نے خود اپنی زبان سے یہ کہا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، ہم کسی سے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ نہ ہو کہ جس طرح مسلمانوں کی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جس طرح سندھ میں ایک بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو عرب سے ایک نوجوان آ کر کے اس نے اس کا مداوع کیا تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت دنیا کے اندر افراتفری پھیلے اور دنیا کے اندر لڑائی اور جھگڑے ہوں، دنیا جو انتشار کا شکار ہو۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کا حل یہی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے بڑے چمپئن ہیں، انہیں کیا RSS نہیں نظر آ رہا؟ انہیں RSS کی زیادتیاں صرف مسلمان بچیوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ وہاں رہنے والے تمام اقلیتی جو لوگ ہیں، اس میں جو اقلیتی جو ہندو جو ہے آتے ہیں ان کو سکھوں کے ساتھ، یعنی جن کو وہ اقلیت سمجھتے ہیں اور ان کو نیچ کام سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی RSS وہی ظلم و ستم کر رہی ہے جس طرح کہ اس طرح انہوں نے حال ہی میں کیا ہے۔ اپنے مسلمان ممبران پارلیمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اس ایشو کو پارلیمنٹ کے اندر اٹھائیں اور ایسے تمام چیریٹیز جو RSS کو سپورٹ کرتی ہیں، اور چینل 4 نے ان کو ایکسپوز کیا ہے امریکہ میں بھی اور یہاں بھی، ان پر پابندی لگنی چاہیے اور یہاں سے کوئی فنڈ جو ہے RSS کو نہیں جانا چاہیے۔ انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں، آزادی رائے کے قائل ہیں، عالمی جو قوانین ہیں، اقوام متحدہ کا جو چارٹرڈ ہے اس کی وائیولیشن برطانیہ میں ہو رہی ہے۔ ہم برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران سے اور یہاں انسانی حقوق کے جو نمبردار ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ اس وقت مسلم کمیونٹی جو برطانیہ میں رہ رہی ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے
کہ کہیں برطانیہ کے جو اعلیٰ ادارے ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر اس میں ممبران پارلیمنٹ ہوں یا وزارتیں ہوں تو وہاں پر ایک بچی کے ساتھ جو ظلم اور بربریت اور ایک تمسخر ہوا ہے اور جس طرح وہ ٹھٹھا اور مذاق کر رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ جو یہاں ارباب اقتدار ہیں وہ بھی ممبران پارلیمنٹ ہیں یا مذہبی رہنما ہیں یا ہندو کمیونٹی میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ ایک بیٹی جب اکیلی ہے اور اس پر جس طرح آوازیں کسی جا رہی ہیں، کیا مہذب معاشرے میں اس کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا اگر کسی مسلم ملک میں غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم اس پر بھی آواز بلند کرتے ہیں اور کریں گے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر اقلیتوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو میں تمام حضرات سے جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ پردہ حجاب اسلامی شعار ہے۔ جس طرح یہ راہبائیں جو ہیں وہ بھی اپنا لباس کرتی ہیں، نرسنگ جو ہے ان کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے، ایک مسلم بیٹی ہے اور وہ بھی ایک پریسٹ کی بیٹی ہے، مسلم ایک عالم دین کی بیٹی ہے، اور وہ اگر اپنا پردہ کرتی ہے تو یہ اس کو حق ہونا چاہیے۔ آپ اس پر آوازیں کسیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ جملے کسیں، یہ انسانی دنیا میں اور انسانی قدروں میں انتہائی تذلیل ہے۔ ہندوستان اس وقت اپنی تذلیل کر رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ برطانیہ کے رہنے والوں سے تمام مجتمع ہو جائیں اور اس بچی کا ساتھ دیں۔ ہم ان کی جرت اور بہادری کو سلام کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ بیٹیاں بھی میدان عمل میں آئیں، ہمارے نوجوان بھی، اور خاص طور پہ جو ہمارے قائدین نے جمعے کے خطبے کے اوپر کا جمعے کا جو خطبہ ہے یہ بھی دراصل برطانیہ میں ہم امن اور سلامتی کے پیغام کے لیے ہے۔ جمعے کے موقع پر ہم اپنی کمیونٹی کو ڈرگ سے بچانے کے لیے خطبے دیتے ہیں، نائف کرائم ہے، امام صاحبان جو ہے جمعے پر اس کا خطبہ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم دیگر مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں تو ایک بیٹی کے اوپر جو ایک تمسخر اڑایا گیا، تو یہ جو 25 فروری کا جمعہ ہے تو انسانی حقوق کے لیے حجاب کے دن کے طور پر اسلامی شعار ہے، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں اس میں بیٹی کی پروٹیکشن ہے۔ جب وہ اپنے جسم کو چھپاتی ہے تو پھر دوسروں کے ظلم اور بربریت سے وہ بچتی ہے۔ تو ہم یہی پیغام دیں گے کہ آئیے مل کر دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسانی حقوق کے اوپر اپنی آواز بھی بلند کریں اور یقینی بنائیں کہ دنیا کا کوئی ظالم شخص، اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی نسل سے ہو، اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالا اپنے دین کے بنیادی شاعر کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے، اور یقیناً ایک مسلمان کا جو بہادری کا اور ایمان کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ اسی سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیسک پرنسپل پر کمپرومائز نہیں کرتا۔